ایک ایسی داستان جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک بھٹکتی ہوئی پرچھائی کی پر اسرار و خوفناک داستان، پرچھائی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے آج کی ہورر سٹوری پرچھائی، ایپیسوڈ نمبر 11۔ انسپکٹر صاحب، میں نے سنا ہے آپ نے دو ایسے غریب اور مصیبت کے مارے چھوکروں کو گرفتار کر رکھا ہے جن کے باپ کو تھوڑے دن پہلے ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وڈیرے ارسلان خان نے برماتی ہوئی نظریں انسپکٹر علی جا کے چہرے پر گاڑ دیں۔ انسپکٹر وڈیرے کی بات سن کر ایک لمحے کو چونکا، پھر دوبارہ بانچیں پھیلاتے ہوئے اسبات میں بولا، جی حاجی صاحب، یہ آپ نے بالکل درست سنا ہے۔ انہوں نے وڈیرے سالار خان کے ایک آدمی کا خون کیا تھا۔ یہ بتاتے ہوئے انسپکٹر علی جا خود کو پر اعتماد رکھنے کی حتی المکان مگر ناکام کوشش کرتا رہا، مگر حاجی صاحب کی بظاہر ثبات مگر چبھتی ہوئی نظروں نے بھانپ لیا تھا کہ انسپکٹر کی زبان اور لہجہ اور ہے کہ آپ نے ان دونوں بھائیوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، قتل کا یہ جرم کرتے ہوئے، پھر اعلیٰ قتل بھی آپ نے برآمد کر لیا ہوگا اب تک۔ ارسلان خان کی بات سن کر انسپکٹر علی جا کو پہلی بار سنجیدہ ہونا پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے محتاط قسم کے سوال وڈیرے ارسلان جیسے جہاں دیدہ انسان کے دماغ میں ہی آ سکتے ہیں۔ انسپکٹر علی جا اپنی کرسی پر تھوڑا سا کسمسایا اور پھر اسے چاروں ناچار جواب دیتے ہی پڑی۔ وہ بولا، میں نے رنگے ہاتھوں تو نہیں پکڑا تھا اور نہ ہی اب تک آلۂ قتل برآمد ہوا ہے، ہاں گواہ اور شاہد کی روشنی میں۔ پھر اچانک انسپکٹر علی جا کو کچھ کہتے کہتے رکا اور دانت نکالتے ہوئے بولا، ارے سائیں وڈیرا، یہ کام تو عدالت کرے گی نا، ہمارا کام مجرم کو عدالت میں چالان کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ آپ چھوڑیں اس معاملے کو، یہ بتائیں آپ کی کیا خدمت کروں، چائے یا ٹھنڈا؟ نہیں انسپکٹر صاحب، آپ سے ایک سوال اور پوچھنا تھا۔ وڈیرا ارسلان بدستور اس کے چہرے پر برماتی ہوئی نظریں مرکوز رکھتے ہوئے بولا اور اپنی بات جاری رکھی، کیا میر محمد کے گمنام قاتلوں کا آپ نے سراغ لگایا اب تک؟ انسپکٹر علی جا ہونکوں کی طرح وڈیرے ارسلان خان کا چہرہ تکنے لگا۔ انسپکٹر علی جا کو شاید وڈیرے ارسلان خان سے اس سوال کی توقع نہ تھی، کیونکہ ارسلان خان کے ان دونوں بھائیوں میر نواز اور احمد نواز کے بارے میں استفسار کرنے کا مطلب یہ سمجھا تھا کہ وہ انہیں حالات سے آزاد کرانے کے سلسلے میں ہی آئے ہیں، مگر مقتول میر محمد جو میر نواز اور احمد نواز کا باپ تھا، اس کے بارے میں بلکہ ان کے قاتلوں کے بارے میں ان کا اچانک مستفسر ہو جانا انسپکٹر علی جا کے لیے باعث حیرت ہی نہیں بلکہ موجب پریشانی تھا۔ بہرحال وہ قدرے کھنکھارتے ہوئے محتاط لہجے میں ان کی طرف دیکھ کر بولا، ارسلان صاحب، میر محمد کے قاتلوں کی تلاش جاری ہے، انشاءاللہ ہم عن قریب۔ کیا یہ تلاش جاری ہے کہ بجائے اس کے قاتل پکڑنے کے تم نے ان کے دونوں بیٹوں میر نواز اور احمد نواز کو اندر کر دیا؟ ارسلان اس کی بات کاٹ کر تیز لہجے میں بولا، آخر ان دونوں بھائیوں نے کیا قصور کیا ہے جو ان غریبوں کو تم نے بند کر دیا؟ ان بیچاروں پر تو پہلے ہی غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے اور اوپر سے تم نے ان پر ظلم کیا۔ اس بات پر انسپکٹر علی جا بھی ذرا جز بز سا ہوتا ہوا نظر آنے لگا اور اس کے بعد اپنے غصے والے آثار پیدا ہو چکے تھے۔ وہ قدرے بے لحاظی سے بولا، معاف کرنا سائیں، انسان اپنی حد میں ہی اچھا لگتا ہے، اب ایسی بھی نوبت نہیں آ گئی ہے، باہر کے لوگ ہمیں یہاں آ کر تھانے داری سکھانی شروع کر دیں، ہم اپنا کام بہتر طور پر کرنا جانتے ہیں۔ علی جا کے بدلے ہوئے لہجے کو ارسلان نے فوراً محسوس کر لیا تھا، مگر اس سے مرعوب ہوئے بنا دوبارہ متانت سے بولا، جس قسم کی تھانے داری آپ یہاں کر رہے ہیں میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں۔ انسپکٹر سائیں دیکھیں جی،
इंस्पेक्टर आली जा यकदम गुस्से से उठ खड़ा हुआ। बैठो बैठो, ज़्यादा गर्म होने की ज़रूरत नहीं है, वडेरे अरसला ने इत्मीनान से कहा। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारे सारे करतूतों से वाकिफ़ हूँ अच्छी तरह, अरसला ने जहरखंद लहजे में उसे घूरते हुए कहा। तुम अकड़ किस बात पर रहे हो? उस छोकरी सुखा के साथ तुमने यहाँ थाने की चार दीवारी में क्या गुल खुलाने की कोशिश की थी, हम उससे भी बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं तो उस छोकरी सुखा को भी साथ ला रहा था। उसने मुझे ये बताया था कि तुम्हारे ही महकमे के एक और शख्स ने तुम्हें सुखा पर मुजरमाना हमला करते देखा था। उस फरिश्ता सिर्फ इंसान के दरमियान में कूद पड़ने से गरीब लड़की की इज्जत बच गई, वरना तुम। अरे साईं, आप किन लोगों के बहकामों में आ गए हो? ये सब झूठ है। अचानक इंस्पेक्टर आली जा का लहजा खुशामदाना हो गया। वो अंदर से बुरी तरह डर गया था और उसके सानो गमान में भी ये बात न थी कि सुखा वाली लर्जा खेज कहानी के बारे में वडेरे अरसला खान भी सब जानते हैं। आली जा जानता था कि अगर वो एक बार बिगड़ गए तो उसे ना सिर्फ अपनी नौकरी के लाले पड़ जाएंगे, बल्कि कोई बाइद नहीं कि उसे लाइन हाजिर करने के बाद क्वार्टर घाट कर दिया जाता। इसलिए वो फ़ौरन अपनी थानेदाराना अकड़फों भुलाकर यकदम बाअदब हो गया। चेहरे पर फ़ौरन मकाराना खरोसतारी करते हुए वडेरे अरसला से मुखातब होकर बोला। मगर साईं, अरसला भी एक घाघ शख्स थे। वो इंस्पेक्टर आली जा की अचानक कैंचली बदलने का मतलब खूब जानते थे। वो कदरे दुरुस्त लहजे में बोले, ये झूठ नहीं है इंस्पेक्टर, तू बोल, तो उस झूठ सच का फैसला चौहद्दा की राजवाड़ा में करा दें। एक तरफ तू होगा और दूसरी तरफ वो मजबूर और गरीब लड़की सुखा, बाहर पाने में सारा झूठ सच जाहिर हो जाएगा। वडेरे सलाई की बात सुनकर इंस्पेक्टर आली जा लर्ज कर रह गया। वो फौरन बोला, साईं, छोड़े इन बातों को। आप जैसे मुअज़्ज़ज़ लोगों की वजह से तो हम यहाँ आबाद हैं। शहरों में आप आरामदा घर और बीवी बच्चे छोड़कर इस दूर दराज गोठ के थानों और बोसीदा क्वार्टरों में आपकी खिदमत के लिए ही मौजूद हैं। आप हुक्म करें, आप क्या चाहते हैं? वडेरा अरसला ने मकार इंस्पेक्टर आली जा की फौरी काया क्लिप से बखूबी इस बात से अंदाज़ा लगा लिया था कि ऊँट अब पहाड़ तले आ गया है, लिहाजा फिर उन्होंने फ़ौरन मतलब की बात कह डाली। मैं मीर नवाज़ और अहमद नवाज़ की ज़मानत लेने आया हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उन दोनों को, वो बेकसूर हैं। मगर साईं वडेरा, आपने देर कर दी। मैंने उन दोनों का चालान बनाकर अदालत भेज दिया है। इंस्पेक्टर आली जा ने उनकी चेहरे की तरफ देख कर कहा। उन दोनों के खिलाफ NC काटी गई थी। वडेरे ने किसी ख्याल के तहत पूछा। NC भी दाखिल होती तो मैं कुछ न कुछ कर लेता, मगर यहाँ तो उन दोनों भाइयों के खिलाफ कत्ल की बाकायदा FIR काट दी गई है। किन लोगों ने FIR दर्ज करवाई? वडेरे सलार खान ने। इंस्पेक्टर आली जा ने फौरन कहा। मीर नवाज और अहमद नवाज ने वडेरे के एक ख़ास आदमी मिट्ठल उर्फ मिट्ठू को कत्ल किया था। दोनों भाइयों को शक था कि मिट्ठू ने उनके बाप मीर मोहम्मद का खून किया था। अच्छा, हाजी साहब ने कदरे तमस्खराना उड़ाने वाले अंदाज में इंस्पेक्टर आली जा से कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है उन दोनों भाइयों के कातिल होने का? और आला कत्ल तो ज़रूर बरामद कर लिया होगा तुमने। इंस्पेक्टर आली जा वडेरे अरसलार के लहजे में गहरी इस्तहज़ाइया कार्ड को महसूस करके अंदर से सुलग उठा था, मगर सरोदस्त वो दोबारा अपनी कैंची बदलने के मूड में ना था और अपने लहजे में तहम्मुल समोते हुए बोला, हाँ, मैंने बाज़ चश्मदीदा गवाहों का भी बयान लिया है जिन्होंने वकुआ के रोज़ दोनों मुल्ज़मों को मिट्ठू का कत्ल करते और उसकी लाश ढोलन शाह कब्रिस्तान में ले जाकर फेंकते हुए भी देखा था। इंस्पेक्टर आली जा ने इतना कहा तो वडेरे अरसला तंद की गहरी काट के साथ उसके चेहरे की तरफ तेज नज़रों से देखकर बोले, और यकीनन ये सब गवाह वडेरे के आदमी होंगे? हाँ, यकीनन। नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं। इंस्पेक्टर आली जा यकदम गड़बड़ा गया। उसकी बुलखलाहट पर वडेरे अरसला के बारिश चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई।
अरे बाबा साईं वडेरा, ये तो वैसे भी अदालत का काम है, हम बिला वजह क्यों इस बहस पर पड़े। इंस्पेक्टर आलीजा ने मकारी से पहलू तही करते हुए अपने गैंडे जैसा सर झटकते हुए कहा, मगर वो उसे कहाँ छोड़ने वाले थे। फौरन एक और आग बरसाता हुआ सवाल दागा, मीर मोहम्मद के कत्ल के बारे में अब तक क्या किया है आपने? तफ्तीश जारी है, इंस्पेक्टर ने मुख्तसर कहा। कमाल है, एक गरीब हारी के कत्ल पर पुलिस अब तक खामोश बैठी है और वडेरे के आदमी के खून पर फौरन पुलिस हरकत में आ गई और 2 बेगुनाह भाइयों को गिरफ्तार भी कर लिया। साईं वडेरा, मीर मोहम्मद का कत्ल ज़ाती दुश्मनी बताया जाता है जो उनके अपने ही खानदान में बरसों से संगावती पर चली आ रही थी। और दूसरी बात ये कि मीर मोहम्मद के कातलों के खिलाफ अभी तक किसी ने भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। इस बात से ही यही पता चलता है कि दोनों हरीफों ने ये मामला अपने हाथ में ले रखा है और पुलिस को उसमें शामिल नहीं करना चाहते, मगर बावजूद इसके मैंने अपने तौर पर दायरा तफ्तीश फैलाना शुरू कर दिया है। ऐसे केस में ताख़ीर तो फितरी बात है। वडेरे अरसला को अंदाज़ा हो चला था कि इंस्पेक्टर आलीजा बला का मकार और शातिर इंसान है, उससे किसी दूसरे तरीके से निपटना चाहिए। और वो ये भी जानते थे कि इसे रातब डालने वाला वडेरा सलार खान है, लिहाजा वो एक गहरी और भेद भरी हंकारी खर्च करते हुए जाने के लिए कुर्सी से उठे और सनसनाती नज़रों से इंस्पेक्टर आलीजा की तरफ देखकर गंभीर लहजे में बोले, ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अगर आप बात बढ़ाना चाहते हैं तो यही सही। आप अगर कुछ करने से कासर हैं तो फिर मैं भी किसी लिहाज से काम नहीं लूँगा, चलता हूँ। उन्होंने आखिर में मुसाफे के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो इंस्पेक्टर आलीजा ने फौरन अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उनका हाथ थाम लिया, मगर छोड़ा नहीं उसे। उनके सनसीखेज लहजे में छुपी हुई धमकी को साफ तौर पर महसूस कर लिया था, लिहाजा फौरन चापलूसी पर उतर आया। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए बोला, साईं आप तो खफा हो गए, बैठे तो सही, ज़रा मुझे कुछ सोचने दो। दरअसल क्या है, कत्ल का मामला है, दरमियान में वडेरा सलार खान है, हम तो पिस कर रह जाते हैं खवा मखवा बाद मामलात में। नहीं, ये गलत है, वडेरे अरसला ने साफ गोई से कहा। अगर आप कानूनी असूलों के ऐन मुताबिक चलो तो बड़े से बड़ा असर व रसूख वाला शख्स भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और फिर सीधी राह पर चलने वाले की अल्लाह साईं भी मदद करता है। वो तो आपकी बात दुरुस्त है साईं। ये कहते हुए इंस्पेक्टर आलीजा ज़रा देर को रुका, फिर बोला, अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। चालान बना दिया था, अब फिर ऐसा करूँगा कि एक और मीमू लिखना पड़ेगा कि दोनों हरीफ पार्टियों के बीच सुलह सफाई हो गई है। वो सब आपका काम है इंस्पेक्टर। सच को तो तुम बड़ी आसानी के साथ तरोड़ मरोड़ लेते हो, अब ज़रा सच की खातिर झूठ को भी आजमा के देखो। वडेरे के चेहरे पर पहली बार दोस्ताना मुस्कुराहट उभरी थी और उसके बाद रुखसत होने के लिए कुर्सी से उठ खड़े हुए और जाते जाते तंबी अंदाज में अपनी बात याद दिलाते हुए इंस्पेक्टर आलीजा से मुखातब होकर बोले, अपना वादा याद रखना इंस्पेक्टर, कल वो दोनों भाई अपने घरों में जा चुके हों, बसूरत देगर मैं भी दोबारा नहीं आऊँगा, खुदा हाफिज। ये कहकर वडेरा अरसला खान चले गए और उनके जाते ही इंस्पेक्टर आलीजा का स्याह चेहरा गुस्से से लाल भभूका नजर आने लगा। वो असरारी अंदाज में अपनी मुठियां खोल भींच रहा था। अनायता एक 40-45 साला कदरे फरबही माइल सांवली सी औरत थी। साईं कोडियल से उसकी शादी को आज 20-25 बरस बीत चुके थे, मगर अभी तक अनायता की गोदहरी नहीं हुई थी। बच्चे से महरूमी की वजह से उसके मजाज में चिड़चिड़ापन पैदा होना एक फितरी अमर था। ताहम वो और साईं कोडियल शाह लश्टम पश्टम जिंदगी की गाड़ी को घसीट रहे थे। साईं कोडियल को तो औलाद होने का इतना गम ना था, मगर उसकी बीवी अनायता के अंदर प्यासी ममता हनूज एक बच्चे के लिए तड़पती रहती। यही सबब था कि अनायता के चेहरे पर हर समय एक उदासी सी छाई रहती। उसे अपने शोहर कोडियल शाह से एक ही शिकायत थी कि तू कैसा पीर फकीर है रे, सारी दुनिया को औलाद के तवीज़ देता है पर अपने लिए मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता।
ایسی پیری فقیری کس کام کی؟ اس بات پر سائیں کوڑیل شاہ اسے سمجھاتا، ارے چڑی تو ناراض کیوں ہوتی ہے، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، میں ایک عمل میں مصروف ہوں، پھر دیکھنا ہمارے آنگن بچوں سے بھر جائے گا۔ یہ محض بہلاوے تھے جو سائیں کوڑیل اپنی بیوی کو اس لیے دیتا رہتا تھا کہ اس کی اسی طرح خدمت گزاری کرتی رہے اور اس کے کام میں مخل نہ ہو۔ پھر وقت گزرتا گیا تو آہستہ آہستہ عمر کی منزلیں طے کرتے کرتے دونوں کو احساس ہونے لگا کہ اب وہ ایک دوسرے کے عادی ہو چکے ہیں، مگر سائیں کوڑیل اب بھی عنایتا کے چڑچڑے پن سے سخت خائف رہتا، اور پھر یہ خفت امیز پریشانی اس وقت مزید سوار ہونے لگتی تھی جب سائیں کوڑیل کا کوئی مہمان آ جاتا اور اسے چند دن گھر میں قیام کرنا ہوتا تو اس کی بیوی عنایتا ایسا ہنگامہ کھڑا کرتی کہ بیچارہ مہمان اور طاق کے پچھلے دروازے سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتا۔ یہی سبب تھا کہ جب بلوچستان کے پہاڑی علاقے سے آنے والے وہ پر اسرار عمر رسیدہ میاں بیوی سائیں کوڑیل کی کوٹری نما اوطاق میں مسافر کی حیثیت سے ایک رات گزارنے کے لیے ٹھہرے تو سائیں کوڑیل نے اس پریشانی کے باوجود یہ بات اس کی نک چڑی بیوی عنایتا کو ایک آنکھ نہیں بھائی تھے۔ ان دونوں مسافر میاں بیوی کو رات گزارنے کے لیے جگہ دے دی تھی، لیکن پھر جلد ہی دوران گفتگو سائیں کوڑیل کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ یہ دونوں مسافروں کے بھیس میں پر اسرار میاں بیوی اس کے قبیل سے تعلق رکھتی ہیں اور کالے علم کے بھی ماہر ہیں۔ بس پھر تو جیسے سائیں کوڑیل کے وارے نیارے ہو گئے اور اس نے ان کی جی جان سے خدمت کرنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ کل منہ اندھیرے ہی انہیں چلتا کرو، میرے میں دم نہیں کہ میں ان دونوں بڈھی بڈھے کی خدمتیں کروں۔ عنایتا نے سائیں کوڑیل کی ہزار منت سماجت کے بعد جب ناشتے کے برتن شور کو تھمائے تو ساتھ میں یہ دھمکی بھی دے ڈالی۔ سائیں کوڑیل ذرا دبو قسم کا شوہر تھا، بولا، ارے چڑی یہ بڈھے بڈھی نہیں ہیں، یہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں اور ادھر کے بھی نہیں ہیں، بلوچستان کے پہاڑوں سے آئے ہیں، بڑے ماہر ہیں سامری فن میں یہ دونوں میاں بیوی۔ اچھا مجھے بہلاوے نہ دے، عنایتا تیوری چڑھا کر بیزاری سے ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، ان کو ناشتہ کھلا اور چلتا کر جا۔ ارے آہستہ بول کہیں وہ سن نہ لیں۔ سائیں کوڑیل نے دل تھام کر بیوی کو جھڑکا اور پھر ناشتے کے برتن اٹھائے اور طاق نما کوٹری میں لے آیا۔ وہاں رات والے مسافر میاں بیوی موجود تھے۔ انہوں نے خوب ڈٹ کر ناشتہ کیا اور پھر چائے کے 2 پیالے پیے، اور اس کے بعد بوڑھے نے چندی چندی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کوڑیل کی طرف دیکھ کر کہا، تیری بیوی تیرے ساتھ جھگڑا کرتی رہی ہے رے؟ ہاں نہیں، بس ایسے ہی غصے کی طرح تیکھی ہے۔ سائیں کوڑیل قدرے گڑبڑاتے ہوئے جھیم کر بولا، پر مہاراج وہ دل کی صاف ہے، اس کی بات کا برا نہ منانا، تم بڑا جگت باز ہے رے تو، پر تیرے اندر جو ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ بوڑھا مینی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پر اسرار لہجے میں بولا، ارے بالکے ہمارا نام جگن سامری ہے، ہم نے سندھ کے صحراؤں اور راجستھان کے ریگداروں سے لے کر ہمالیہ اور پھر بلوچستان کے بے آب و گیا تپتے ہوئے پہاڑوں پر بڑی کڑی تپسیا کی ہے۔ اس کڑی تپسیا کے بعد جب ہماری اکھیاں کھلی تو عمر ہی میں غرق ہو چکی تھی، پر ہم نے اپنے شریر میں اتنی سامری قوت محسوس کرنا شروع کر دی کہ بڑے سے بڑے پہاڑ کو سرما بنا کر رکھ دیں۔ سائیں کوڑیل کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو وہ اس پر اسرار بوڑھے جگن سامری کی باتوں کو ایک سٹھیائے ہوئے بوڑھے کی بڑک کے سوا کچھ نہیں سمجھتا، مگر چونکہ سائیں کوڑیل خود بھی سفلی علم کا خوگر تھا، اس لیے اسے بوڑھا جگن سامری کہیں سے بھی سنکی محسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ سائیں کوڑیل کی تو کسی مقصد کے تحت آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ وہ یکدم جیسے بوڑھے جگن سامری کے قدموں میں بیٹھ گیا اور لگا اس کی مٹھی چابی کرنے۔ بس مہاراج مجھے بھی اپنا ہی بالک سمجھو، کسی طرح مجھے کالا علم سکھا دو، میں ایک بد روح کو قابو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر بوڑھا جگن سامری مینی کھید انداز میں باچھے پھیلاتا ہوا بولا، ہاں بالکے، تیرے کو ہم ضرور یہ علم سکھائیں گے، مگر یاد رکھنا ایک بات، تمہاری اس دھرتی میں یہ علم بڑی کڑی تپسیا
اور مشکلوں سے حاصل ہوتا ہے اور بڑے سے بڑا سردان دینا پڑتا ہے۔ کیا تو اس کے لیے تیار ہے؟ ہاں ہاں مہاراج، کیوں نہیں، میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، سائیں کوڑیل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ رازداری بھی اس کی بہت اہم شرط ہے، بوڑھا جگن سامری پر اصرار انداز میں سرسراتے ہوئے بولا۔ آس پاس ذرا بھی کسی کو بھنک پڑ گئی تو سنگسار کر کے رکھ دیں گے۔ نہیں مہاراج، ایسا نہیں ہوگا، میں مکمل رازداری برتوں گا۔ ٹھیک ہے، پر مہاراج مجھے ایک بات کی پریشانی ہے۔ کون سی؟ وہ میری بیوی، سائیں کوڑیل نے پھنسی پھنسی آواز کے ساتھ کہا، اور بوڑھے جگن سامری کی بدہیبت ہونٹوں پر بے اختیار پر اصرار مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ وہ میرے کام میں بڑی رکاوٹیں ڈالتی ہے، بس مجھے ذرا اس سے ہی ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ راز باہر نہ کھول دے، سائیں کوڑیل نے کہا۔ اور اگر تمہاری پتنی کو بھی اس راز میں شامل کر لیں تو؟ سائیں کوڑیل جگن سامری کی بات سن کر قدرے حیرت امیز پریشانی سے بولا۔ مہاراج جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بالکل درست کہہ رہے ہیں، بوڑھے جگن سامری نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مگر مہاراج وہ تو جادو ٹونے سے سخت نفرت کرتی ہے۔ ایک بات بتا، تیرا کوئی بال بچہ ہے؟ اچانک بوڑھے جگن سامری نے بھومیں اچکاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ سائیں کوڑیل مایوسی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں مہاراج، ہمارا کوئی بال بچہ نہیں ہے، اسی لیے اس کے مزاج میں چڑچڑا پن کچھ زیادہ ہی آ گیا ہے۔ اس کی بات سن کر بوڑھے جگن سامری کی چھچھوندر جیسی آنکھوں میں یکا یک ایک خاص قسم کی چمک اود کر آئی۔ وہ بولا، بس بال کے، تیرا کام ہو گیا اور تیری پتنی کا بھی کام ہو گیا۔ اچھا مہاراج، سائیں کوڑیل اس کی طرف دیکھ کر مسرت بھرے لہجے میں بولا، ہاں ہم تجھے ایک بوٹی دیں گے، وہ تو اپنی پتنی کو کھلا دینا، ایک ساتھ 2 7 ماہے پیدا ہوں گے، یعنی 2 اکٹھے 2 بچوں کا باپ بن جائے گا۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور گہری پر اصرار نظروں سے سائیں کوڑیل کے مسرت سے سرخ پڑتے چمرک سے چہرے کو تکتا رہا، اور پھر گمبھیر لہجے میں بات جاری رکھتے ہوئے مزید بولا، مگر یہ بات تجھے اپنی پتنی کو نہیں بتانی ہوگی۔ کون سی مہاراج؟ سائیں کوڑیل مارے خوشی کے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ ارے بے وقوف، اسے آخری وقت تک یہ مت بتانا کہ وہ آج سے ٹھیک 7 ماہ بعد ایک ساتھ 2 بچوں کو جنم دے گی، اور اسے صرف یہی بتانا کہ اس نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، اور دوسرا بچہ اس کا کیا ہوگا؟ سائیں کوڑیل نے پوچھا۔ وہ تمہارے کام آئے گا، جگن سامری نے مکرو لہجے میں کہا۔ تو جانے کیوں سائیں کوڑیل کو اپنے رگو وپے میں سنسنی کا احساس ہونے لگا۔ بس ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھو، پہلے یہ بوٹی اپنی پتنی کو کھلا جا کر۔ پھر وہ اپنے ساتھ ہی خاموش بیٹھی اپنی بوڑھی بیوی کو مخاطب کر کے بولا، ارے رچنی، وہ جنگل بوٹی تو نکال چھوٹی والی بگیچی سے۔ رچنی، جس نے ابھی تک کسی قسم کی گفتگو میں حصہ نہیں لیا تھا، وہ اسی طرح خاموشی سے اٹھی اور چھوٹی سی ایک گٹھری اٹھا لائی۔ کوڑیل کو اس کی چال میں عمر رسیدہ عورتوں والی لڑکھڑاہٹ یا راشا بالکل بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ بہرطور بوڑھے جگن سامری کی عمر رسیدہ بیوی رچنی نے گٹھری کھول کر اس میں سے ایک میلے چیکٹ رومال کی گانٹھ کھولی تو اس میں سے ادرک کی طرح کوئی شے نکلی۔ بوڑھے جگن سامری نے رومال سمیت وہ بوٹی اپنی بیوی رچنی سے لے کر اس کا ایک ذرا سا ٹکڑا توڑ کر سائیں کوڑیل کی طرف بڑھاتے ہوئے پر اصرار سرگوشی میں کہا، یہ بوٹی ہمالیہ کی اندھیری ترائیوں میں پائی جاتی ہے اور گیڈر سنگی سے زیادہ کامیاب ہے۔ اسے سنبھالنا اور جتنی جلدی ہو سکے دودھ کے ایک گلاس میں گھول کر اپنی پتنی کو پلا دے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کام تو میں ابھی اور اسی وقت کیے دیتا ہوں، سائیں کوڑیل دبی دبی مسرت کے ساتھ بولا، اور پھر جیسے اچانک اسے کچھ یاد آ گیا اور بوڑھے جگن سامری سے بولا، مہاراج ایک بات تو بتاؤ۔ ہاں ہاں پوچھو، بوڑھا جگن سامری گمبھیر لہجے میں بولا۔ میری پتنی جب 7 ماہ بعد 2 بچوں کو جنم دے گی تو یہ راز اس سے آخر کیسے چھپایا جائے گا کہ اس نے 2 نہیں 1 بچے کو جنم دیا ہے؟ تو زنانیوں کے معاملے میں بالکل ہی کورا ہے، پتہ نہیں جادو ٹونا کیسے کر لیتا ہے، بوڑھے جگن سامری نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔
अरे बाल के जचगी के वक़्त मेरी बीवी रचनी मौजूद होगी, ये ऐसे काम में माहिर है। उस वक़्त बाहर से कोई औरत तेरी पत्नी के पास मौजूद नहीं होगी सवाए मेरी पत्नी रचनी के। वैसे तूने अच्छा किया कि यह सवाल पूछ ही लिया। साईं कोड़ियल अपनी अक्लमंदी पर सर धंसने लगा।